میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں یصلون علی النبی، نبی پر. یصلون علی الرسول نہیں کہا، یصلون علی محمد نہیں کہا، یصلون علی عبد نہیں کہا، یصلون علی النبی کہا. عبد کیوں نہیں کہا؟ معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کو لقب عبد عطا فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ. کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، منصب رسالت پر فائز ہوئے تو رسول ہوئے. پیدا ہوئے، دادا جان نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا تو محمد ہوئے. اگر یہاں ہوتا یصلون علی محمد تو درود ہوتا پیدا ہونے کے بعد شروع. یہاں ہوتا یصلون علی الرسول تو درود شروع ہوتا 40 سال کے بعد. یہاں ہوتا یصلون علی عبد تو درود شروع ہوتا معراج کی رات سے. اللہ نے یصلون علی النبی کہا. اب دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی. کریم آقا علیہ السلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت ابو البشر آدم علیہ السلام کے جسم کے بنانے سے بھی پہلے اللہ نے عطا فرما رکھی تھی. تو اللہ نے یہاں یصلون علی النبی کہا کہ جب سے میرا نبی ہے اس وقت سے درود ہے. یعنی کب سے نبی ہے؟ جب کچھ بھی نہ تھا، یا خدا کی ذات تھی جو درود بھیج رہا تھا، یا جو وہ ذات تھی جس پر بھیجا جا رہا تھا، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رب العالمین اپنا دیدار عطا فرما. ہم کلامی کا شرف تو نے بخشا ہے، مجھے دیدار بھی عطا فرما، اپنی ذات کا مشاہدہ کروا، اپنا جلوہ دکھا. اللہ رب العزت نے فرمایا، لن ترانی موسیٰ، موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یا رب العالمین مہربانی فرما. اصرار بڑھتا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا میں اپنے نور کی تجلی بہت کم پہاڑ پر ڈالتا ہوں، تو اس کو دیکھ. اگر تیرے ہوش حواس قائم رہے بتقاضۂ بشری تو میں تجھے اپنا جلوہ دکھاؤں گا. اگر تو قائم نہ رہ سکا تو پھر تو میرا جلوہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا جیسے تیرا حکم. اب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. اللہ کا نبی زمین پر آ گیا، ہوش و حواس قائم نہ رہ سکے بتقاضۂ بشری. جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں نور کا یہ عالم تھا، آنکھوں کی تیز نگاہی کا یہ عالم تھا. کان یبصر النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من عشرۃ فراسخ. موسیٰ علیہ السلام 40 میل دور، 30 میل دور رات کے اندھیرے میں زمین پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں. نور کو آتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو صحیح طرح اس کا مشاہدہ نہیں کر سکے. تو نگاہ کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ رات کو اندھیرے میں زمین پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں. اب آئیں محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی طرف. کریم آقا علیہ السلام کا مقام، یہ تو مقام موسیٰ تھا، اب مقام محمد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نور کی ایک تجلی کو دیکھا، نگاہ اتنی بلند ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ رات کے اندھیرے میں چوٹی کو دیکھ رہے ہیں. مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے، قد انزلنا الیکم نورا مبینا. یہ جو ہم نے نازل کیا ہے نا، یہ نور ہے، یعنی قرآن کریم نور ہے. یا اللہ یہ تو کس پر نازل کرنا چاہتا تھا؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑوں کا سینہ شق ہو جاتا، پہاڑ ہماری ہیبت اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی پہاڑوں پر اگر یہ نور بھیجا جاتا، قرآن کریم اتارا جاتا، تو اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ اللہ پھر کہاں اتارا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ. ہم نے یہ قرآن کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا. یا اللہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دماغ پر نازل فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام کی کمر پر نازل فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر نازل فرمایا. کون سی جگہ پر قرآن اتارا؟
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بھیجنے والا میں رب العالمین ہوں، لے کر جانے والا جبریل امین ہے، اور اس نے لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر قرآن اتارا۔ سب سے کمزور مقام انسانی جسم میں دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتار کر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا سب سے کمزور مقام دل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہم نے قرآن اتارا۔ وہ قرآن جو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بتانا یا رب یہ چاہتا ہے جس محمد مصطفیٰ کا دل اتنا مضبوط ہے، اس محمد مصطفیٰ کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی۔ اب آئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شان سماعت فرمائیں۔ موسیٰ نے نور کو دیکھا، زمین پر تشریف لائے، آنکھ کھلی تو تیز نگاہی کا عالم کیا ہے، اتنے میل دور چلتی ہوئی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نور کو آتے ہوئے دیکھا ہے، پہاڑ پر آیا ہے نور، یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر آیا ہے نور، اور ایک نہیں آیا، دو نہیں، قرآن کی ہر آیت نور ہے، قرآن کا ہر حرف نور ہے، قرآن کا ہر لفظ نور ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں آئی، دو نہیں آئی، 3 4 5 6 10 نہیں آئی، 6666 آیتیں قرآن کی مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر رب نے نازل فرمائی ہیں۔ ارے موسیٰ ایک نور کی تجلی کو دیکھے، نگاہ اتنی تیز کہ میلوں دور رات کے اندھیرے میں زمین پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کا مشاہدہ کر لیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اللہ نے 6666 آیتیں نور علی نور نازل فرمائی ہیں، مجھے بتاؤ اگر موسیٰ زمین پر کالی چلتی ہوئی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، صرف نور کو آتے ہوئے دیکھا ہے، موسیٰ کے اوپر نور نہیں آیا تھا، یہاں تو محمد مصطفیٰ کے دل پر نور نازل ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔